بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے اسلامیت کی کتاب صفحہ نمبر 37 اخلاق و آداب، اسلامی آداب زندگی۔ اسلامی آداب زندگی، آج ہم سبق پڑھیں گے اسلامی آداب زندگی۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ دین اسلام میں زندگی گزارنے کے بہت سے آداب سکھائے گئے ہیں۔ دین اسلام میں زندگی گزارنے کے بہت سے آداب سکھائے گئے ہیں۔ ہم معاشرے میں بہت سے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ کون کون سے لوگ؟ ہمارے گھر والے، ہمارے محلے والے، اسکول فیلوز، ٹھیک ہے۔ ہم معاشرے میں بہت سے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کے آداب معلوم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کی بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسلام میں آداب بھی سکھائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار کھانے پینے کی نعمتیں دی ہیں نا، بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں کھانے پینے کے لیے، اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسلام میں آداب بھی سکھائے گئے ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ کھانے پینے کے آداب درج ذیل ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم کون سے آداب پڑھیں گے؟ کھانے پینے کے آداب۔ کھانے پینے کے آداب: کھانا کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھوئیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی ہم کھانا کھائیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھونا ہے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی کھانا شروع کرنے لگیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ دایاں ہمیشہ ہم نے سیدھے ہاتھ سے یعنی دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا۔ کھانے میں پھونک نہ ماریں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کھانا گرم ہوتا ہے تو بچے جب اس کو جلدی سے کھانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر پھونک مارتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ کھانے میں پھونک نہیں مارنی، اس کو تھوڑی دیر آپ انتظار کریں، وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد آپ اس کو کھا لیں۔ کھانا ختم کرنے کے بعد الحمدللہ کہیں۔ جب کھانا آپ کھا چکے ہیں تو آخر میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ پڑھنا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں۔ جب آپ کھانا کھا لیں تو پھر آپ نے اپنے ہاتھ دھونے ہیں۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو کھانے کے درمیان کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ مسند احمد، حدیث نمبر ہے 7391۔ مسند احمد یہ کتاب کا نام ہے، حدیث کی کتاب کا نام، اور حدیث نمبر ہے 7391۔ اس میں ہمیں یہ دعا بتائی گئی ہے کیا؟ اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے کبھی بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں اور آپ کو درمیان میں یاد آ جائے کہ میں نے تو بسم اللہ پڑھی ہی نہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پھر آپ یہ پڑھیں گے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ مسند احمد، حدیث نمبر ہے 7426۔ یہ بھی مسند احمد سے ہے، حدیث نمبر 7426۔ یہ دعا ہے، یہ اکثر ہم کھانا کھانے کے بعد پڑھتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ کھانے پینے کے آداب کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں گفتگو کے آداب۔ گفتگو یعنی بات چیت۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں، اس سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں گفتگو کرنا۔ گفتگو کے آداب: ہمیں گفتگو کرتے ہوئے ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ زیادہ اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے۔ ایسا کرنا بہت برا لگ رہا ہوتا ہے جب زیادہ لوگ بیٹھے ہوں یا آپ کے سامنے کوئی بڑا بیٹھا ہے تو آپ بہت اونچا اونچا بولیں تو وہ بہت برا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں زیادہ اونچی آواز میں بات
نہیں کرنی چاہیے. اتنی آواز میں بات کریں کہ اگلے کو آپ کی بات سمجھ میں آ جائے. جب دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں تو ان کے درمیان نہ بولیں. ٹھیک ہے، جب دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں تو آپ بیچ میں نہ جائیں. ٹھیک ہے، انہیں بولنے دیں، انہیں بات کرنے دیں، اس کے بعد آپ اپنی بات کر لیں. بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کریں. دوسروں کی بات توجہ سے سنیں. ٹھیک ہے، بڑوں سے آپ نے کیسے بات کرنی ہے؟ ادب سے. اور دوسروں کی بات ہمیشہ ہمیں توجہ سے سننی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم بات کرتے ہوئے دوسروں کا خیال رکھیں، کسی کو اپنی گفتگو سے تکلیف نہ دیں اور نہ کسی کا دل دکھائیں. ٹھیک ہے، اپنی بات کو ادب سے، احترام سے اور اچھے اخلاق سے بات کرنی چاہیے. ہمیں دوسروں کا خیال کرتے ہوئے بات کرنی چاہیے اور کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. اور ایک دوسرے کا برا نام نہ رکھو. سورہ حجرات کی آیت نمبر ہے 11. سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کا اردو ترجمہ ہے یہ. اور ایک دوسرے کا برا نام نہ رکھو. آگے ہم دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 39 پر مشق. درست جواب کا انتخاب کریں. کھانا شروع کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے الحمدللہ، بسم اللہ یا یرحمک اللہ. تو کھانا شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ کے نام سے شروع. تو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور کھانا کھانے سے پہلے بھی ہمیں بسم اللہ ہی پڑھنی چاہیے. گفتگو کے دوران آواز رکھنی چاہیے. ہمیں آواز کیسی رکھنی چاہیے جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوں؟ زیادہ اونچی، زیادہ نیچی یا درمیانی آواز. اگر ہم بہت اونچا بولیں گے تو اس سے بھی ڈسٹربنس پیدا ہوگی. بہت آہستہ بولیں گے تو کسی کو سمجھ آئے گا یا ہو سکتا ہے کسی کو آپ کی بات ہی نہ سمجھ آئے. تو ہمیں کیسی آواز رکھنی چاہیے؟ ہمیں درمیانی آواز رکھنی چاہیے. گفتگو کرتے وقت ہمیں اپنی آواز درمیانی رکھنی چاہیے. کھانا کھانا چاہیے دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے یا دونوں ہاتھوں سے، جس سے مرضی. کھانا ہمیں ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، یعنی سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. خالی جگہ پر کریں. نمبر 1 ہے زیادہ اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے. نمبر 2، دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں تو ان کے درمیان نہ بولیں. نمبر 3، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے چاہیے. ٹھیک ہے، آگے ہے درج ذیل سوالات کے جواب دیں. ہمیں زندگی گزارنے کے آداب کس نے سکھائے؟ تو ہمارے دین اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے آداب سکھائے ہیں. کھانا ختم کرنے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ کھانا ختم کرنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. گفتگو کے کوئی سے 2 آداب بتائیں. گفتگو کے کوئی سے 2 آداب جو ہم نے سبق میں پڑھے ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی 2 آداب بتا دیں.